بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نکھٹو کو بیوی نے کام کاج کے لیے کہا۔ سست الوجود کے پاس اور تو کچھ نہ تھا، ایک مرغی تھی، اٹھائی اور بازار کو چل دیا کہ بیچ کر کاروبار کا آغاز کرے۔ راستے میں مرغی ہاتھ سے نکل بھاگی اور ایک گھر میں گھس گئی۔ وہ مرغی کے پیچھے گھر کے اندر گھس گیا۔ مرغی کو پکڑ کے سیدھا ہوا ہی تھا کہ خوش رو خاتون خانہ پر نظر پڑی۔ ابھی نظر چار ہوئی تھی کہ باہر سے آہٹ سنائی دی۔ خاتون گھبرائی اور بولی کہ اس کا خاوند آ گیا ہے اور بہت شکی مزاج ہے اور ظالم بھی۔ خاتون نے جلدی سے اسے ایک الماری میں گھسا دیا، لیکن وہاں ایک صاحب پہلے سے تشریف فرما تھے۔ اب اندر دب کے نکھٹو کو کاروبار سوجھا۔ آئیڈیا تو کسی جگہ بھی آ سکتا ہے، سو اس نے دوسرے صاحب کو کہا کہ مرغی خریدو گے؟ اس نے بھنا کر کہا کہ یہ کوئی جگہ ہے اس کام کی، خریدتے ہو یا شور کروں؟ مجبور ہو کے اس نے کہا کہ بولو کتنے کی؟ 100 روپے کی۔ اتنی مہنگی؟ خریدتے ہو یا شور کروں؟ 100 روپے کی مرغی بیچ کے نکھٹو بہت خوش ہوا۔ ایک دم دماغ میں روشنی ہوئی۔ اوے مرغی بیچو گے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں، بیچتے ہو یا کروں شور؟ مرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کتنے کی لوگے؟ 50 کی۔ اللہ سے ڈر، ابھی 100 کی مجھے بیچی ہے۔ اللہ سے ڈر، تو یہاں الماری میں کیوں گھسے بیٹھے ہو؟ دیتے ہو یا شور کروں؟ کھٹو نے مرغی 50 کی خریدی اور چپکا بیٹھ گیا۔ لیکن ابھی کہاں، ابھی تو بزنس شروع ہوا تھا۔ مرغی خریدو گے؟ اگر رقیب و روسیہ باہر مورچہ سنبھالے نہ بیٹھا ہوتا تو وہ اس کا سر توڑ دیتا، لیکن بے بسی سے بولا۔ کتنے کی دو گے؟ چلو کیا یاد کرو گے، 80 روپے دے دو۔ حالانکہ ابھی میں نے یہ 100 کی بیچی تھی، لیکن واپس کسی طور واپس آ گئی۔ بے بسی کے شدید احساس کے ساتھ پہلے شخص نے مرغی خرید لی۔ مرغی بیچو گے؟ مرغی خریدو گے؟ بیچو گے؟ خریدو گے؟ قصہ مختصر، مرغی خریدتے اور بیچتے نکھٹو نے 400 روپے کما لیے، اور ہاں بتانے کی بات کہ آخر میں مرغی اس نے واپس خرید لی۔ اس کامیاب تجارت کے بعد جب گھر لوٹا تو نیک دل بیوی نے سارا ماجرا سن کے حرام کمائی کا فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ یہ کمائی گھر میں نہیں آئے گی۔ جھگڑا بڑھا تو اگلے روز قاضی شہر کے پاس جانے کا فیصلہ ہوا۔ میاں بیوی قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی یہ کہہ کر عدالت چھوڑ بھاگا کہ اوئے تم یہاں بھی آ گئے ہو، میں نے اب یہ مرغی نہیں خریدنی۔ نتیجہ، جب قاضی طوائفوں کی الماریوں میں چھپنے لگیں تو عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا۔ پاکستانی عدالتیں 134ویں نمبر پر ہیں۔ شاید ہمارے قاضی بھی کسی کوٹھے کے کونے میں مرغیاں خرید بیچ رہے ہیں۔